اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قیامت سورہ اسرافیل کے اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلہ میں آ جائے گی۔ اس ہمگیر زلزلے کی ابتدا جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائے گی۔ اس چیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پٹ پڑے گی، پہاڑ دونی ہوئی روئی کی طرح الٹتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک تاریخ، سال اور صدی کون سی ہے، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ قیامت کب ہوگی، کون سی صدی میں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو کبھی بھی نہیں بتایا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سب سے پہلے علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوگی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کو پار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں ہوگی۔ خیبر کے قریب جب عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ داغیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ معزز دوستو، بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، یہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہے۔ جب آپ کے بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائے گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچ جائے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کریں گے۔ پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکلے گا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعوی کر کے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جانب انگور کی طرح ایک ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادات، امور اور شعبدیں ظاہر کرے گا۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گا۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال۔ وہ اپنے خزانے باہر نکالے گا۔ وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائے گا، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعوی کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعوی شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کرے گا۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہے گا اب تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کے علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارتا ہوا دمشق کے قریب پہنچے گا۔ امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان بہت شدید جنگ ہوگی۔ ایک دن عصر کے نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کے دانے گریں گے۔ دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کے صلیب توڑیں گے،
صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو الگ قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو اس کا سانس پہنچے گا وہ وہی مر جائے گا۔ باب لط پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کے اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیے۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والے راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزریں گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور ساری زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گا پھینک دیں گے۔ پھر ایک موسلادھار بارش ہو جائے گی جو ہر جگہ ہوگی۔ کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے گی۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو کو ختم کر دے گی۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئے کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے۔ بچے سو سو کر اکتا جائیں گے۔ جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے۔ تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو گہن لگا ہوا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گی اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھیر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔
اور کافروں کی ناک یا گردن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا کہ یہ ایماندار ہے، اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمان کے بغل میں کچھ نکل آئے گا، جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہو، اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہی مر جائے گا۔ قبر و زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہوں کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گی، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گا۔ لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پونگنے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوگی۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف پھانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام علامات کے واقعہ ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کے 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، ان کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اس سے پی نہ سکے گا۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہ سکے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پونگنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے۔ زمین و آسمان پھٹ جائے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر پناہ ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔